بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا بچوں ہمارا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 2 ہے۔ وہی جو ہم پڑھے تھے مارکیٹ میکانزم، اسی کی آگے کنٹینیوٹی ہے، اسی کو ہم دیکھیں گے آج کہ مارکیٹ میکانزم میں ابھی تک ہم نے صرف فرسٹ ٹاپک اپنا پڑھا تھا، دیٹ واز کنزمپشن، آپ کا ریسورس ایلوکیشن، کہ ذرائع کا تعین کیسے ہوتا ہے۔ اسی میں آج ہم اپنے باقی ٹاپکس اس کے کمپلیٹ کریں گے کہ باقی چیزوں میں ہمارا مارکیٹ میکانزم یا قیمتوں کی میکانیت جو ہے وہ کس طرح سے کردار ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فرسٹ ہمارا ہے انویسٹمنٹ ڈائریکشن، سرمایہ کاری کا رخ۔ اب اس میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے واٹ از مینٹ بائی انویسٹمنٹ۔ انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری سے کیا مراد ہے؟ انویسٹمنٹ مینز دا ایکسپینڈیچر میڈ آن سچ گڈز اینڈ سروسز which may generate further income or profit، ٹھیک ہے نا، کہ سرمایہ کاری کیا ہے؟ سچ ایکسپینڈیچر، ایسے اخراجات which are used on or made on such goods and services، جو ایسی اشیاء و خدمات پہ لگائے جائیں which can generate further income، جو کہ مزید آمدنی پیدا کر سکیں۔ مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ میکنگ اسٹارٹنگ نیو بزنس، ٹھیک ہے، بلڈنگ کنسٹرکٹنگ نیو کیا کہنا چاہیے فیکٹری، کوئی بھی نیا کام کرنا جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کہلاتا ہے یا سرمایہ کاری کہلاتا ہے۔ اور پروفیسر ڈیلٹ کے الفاظ میں اگر ہم ایگزیکٹ ڈیفینیشن دیکھیں تو انویسٹمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ انکریز ان دا ریئل ایسٹس آف اکانومی، سرمایہ کے حقیقی اثاثوں میں اضافہ کرنا۔ حقیقی اثاثوں میں اضافہ کرنے کا مطلب وہی ہے کہ اسٹارٹنگ نیو بزنس، نیو روڈز، کنسٹرکشن آف ڈیمس، یعنی کوئی بھی نیا کام کرنا، پہلے سے کیے ہوئے کام کو دوبارہ کرنا جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ کوئی نیا کام کرنا جو ہے وہ انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری کہلاتا ہے۔ اب جب بھی ہم میں سے کوئی بھی بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وی ول سی دا ایکسپیکٹڈ انکم اینڈ ریٹ آف انٹرسٹ آف دیٹ بزنس، ٹھیک ہے نا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم بزنس کر رہے ہیں اس سے واٹ از دا ریشیو آف ایکسپیکٹڈ انکم، کہ ہمیں اس سے کتنا منافع ہو سکتا ہے، اور ریٹ آف انٹرسٹ کو ہم اس سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ریٹ آف انٹرسٹ کون سا؟ کہ ہم نے جو ہے وہ لون لیا ہوتا ہے تو لون بینک سے لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم نے یو ہیو ٹو پے اٹ ود ریٹ آف انٹرسٹ، تو وی ول کمپیئر دا ایکسپیکٹڈ انکم فرام دیٹ بزنس اینڈ دا ریٹ آف انٹرسٹ۔ اور ہم ہمیشہ کون سا بزنس چوز کرتے ہیں؟ ویئر دا ایکسپیکٹڈ ریٹ آف پروفٹ از مور، یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ میں کھلونے کا بزنس اسٹارٹ کروں، کپڑوں کا کروں، جوتوں کا کروں، تو ہم دیکھیں گے جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، جس کی پرائسز بہت ہائی ہیں، یعنی جہاں پہ مجھے منافع کی شرح بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، وہ بزنس جو ہے وہ ہم شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جس چیز کی ڈیمانڈ اور پرائس زیادہ ہوگی ادھر ہم انویسٹمنٹ کریں گے۔ مثلا اگر مجھے لگتا ہے کہ ٹوائے فیکٹری میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی پروفٹ کی جو ریشو ہے وہ 10% ہو سکتی ہے، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جو ہے وہ پروفٹ ریشو 20% ہو سکتی ہے، تو ڈیفینیٹلی آئی ول گو فار دا ٹیکسٹائل انڈسٹری۔ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری لگاؤں گی تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ منافع ہو۔ اسی طرح سے جو لوگ شیئرز کا کاروبار کرتے ہیں، شیئرز مطلب جنہیں اردو آپ حصص کہتی ہیں، کمپنیز کے ہم شیئرز وغیرہ خرید لیتے ہیں پروفٹ کے لیے، تو ہم ان کمپنیز کے شیئرز خریدیں گے ویئر دا ایکسپیکٹڈ ریٹ آف پروفٹ از مور۔ بینکس کو بھی آپ دیکھیں، وہ قرضوں کا کاروبار کرتے ہیں، بینکوں کا کام کیا ہے؟ دے پرووائڈ دا لونس ٹو دا پیپل اینڈ ارن ریٹ آف انٹرسٹ، تو وہ بھی ہمیشہ بینک بھی دیکھو کبھی بھی ایسے غریب بندے کو نہیں قرضہ دے گا، وہ بھی ایسے لوگوں کو لون دینا پسند کرتے ہیں جہاں انہیں پتہ ہو کہ ان کو منافع ہوگا اینڈ دے کین ری پے دا لون، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی یہ دیکھنا، یعنی انویسٹمنٹ ڈیسیجن کرتے ہوئے بھی پھر کون آپ کو گائیڈ کر رہا ہے؟ پرائسز گائیڈ کر رہی ہے نا، پرائسز مینس پروفٹ گائیڈ کر رہا ہے۔ پروفٹ کیا ہے؟ قیمتیں ہیں، کہ جہاں آپ کو زیادہ منافع ملے گا، یہ پرائس میکانزم کے تحت ہو رہا ہے، آپ ان علاقوں میں ان چیزوں میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنا پسند کریں گے۔ یعنی اب یہ فیصلہ کرنا کہ ویدر یو ہیو ٹو انویسٹ بائی یور سیلف، آپ نے خود سرمایہ کرنی ہے، یا یو ول ڈپازٹ دا منی ان دا بینکس اینڈ یو ول گیٹ دا ریٹ آف انٹرسٹ، یا پھر آپ بینکوں میں پیسہ جمع کرائیں گی اور سود وصول کریں گی۔ پھر یہ فیصلہ کرنا کہ اگر آپ نے، ٹھیک ہے نا، پہلی بات میرے پاس پیسے ایکسٹرا ہیں کہ میں سیلف انویسٹمنٹ کروں، یا انویسٹمنٹ کی جگہ بہتر ہے میں بینک میں پیسے جمع کراؤں اور بینک مجھے انٹرسٹ دیتا رہے۔ دوسرا فیصلہ اگر میں نے سوچ لیا میں نے خود انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو دوسرا فیصلہ میں نے کیا کرنا ہے؟ ویدر ٹو انویسٹ ان انڈسٹریل سیکٹر اور ان ایگریکلچر سیکٹر، کہ میں نے کدھر انویسٹمنٹ کرنی ہے، کون سے سیکٹر میں کرنی ہے۔ پھر تیسری بات ویدر ٹو انویسٹ ان ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور فار ویلفیئر پروجیکٹس، کہ میں نے ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنی ہے یا فلاح کے کاموں میں سرمایہ کاری کرنی ہے۔ پھر ویدر ٹو میک دا ایکسپورٹڈ گڈس اور ٹو میک دا سبسٹیٹیوٹس آف امپورٹس،
کہ جو بائر سے منگوانے والی درآمدات ہیں میں ان کا سبسٹیچیوٹ بناؤں گی یا پھر جو بائر بھیجتے ہیں برآمدات میں ان کو بناؤں گی. پھر میں نے کیپٹل انڈسٹری میں پیسہ لگانا ہے یا کنزمپشن انڈسٹری میں, یعنی جو بھی میں نے کام کرنا ہے ہم کہاں پیسہ لگائیں گے, ویئر دا ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن اور ایکسپیکٹڈ ریٹ آف پروفٹ ول مور. تو پروفٹ یا ریٹرن کیا شو کر رہا ہے, یہ پرائسز ہیں. دیٹ مینس کہ انویسٹمنٹ ڈائریکشن از آلسو ڈیسائیڈڈ بائی دا پرائس میکانزم ان مارکیٹ اکانومی کے. قیمتوں کی مکانیت ہی جو ہے وہ سرمایہ کاری کے رخ کی تعین کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آ جاتی ہیں پروڈکشن ٹیکنیکس, فنون پیدائش جنہیں کہا جاتا ہے. پروڈکشن ٹیکنیکس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کسی بھی چیز کو مختلف طریقوں سے ہم تیار کر سکتے ہیں. دیر آر بیسیکلی 3 میجر جو ہے وہ ٹیکنیکس وی ہیو. لیبر انٹینسو ٹیکنیکس, جاذب محنت کا طریقہ. لینڈ انٹینسو ٹیکنیکس, جاذب زمین کا طریقہ. اور کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک, جاذب سرمایہ کا طریقہ. اب فرسٹ ون از لیبر انٹینسو ٹیکنیک اور میتھڈ, جاذب محنت کا طریقہ. اب جاذب محنت لیبر انٹینسو کا کیا مطلب ہے, ان وچ لیبر از یوزڈ مور دین دا ادر فیکٹرز آف پروڈکشن. یعنی ہوں گے تو چاروں عملین پیدائش استعمال, لیکن کوانٹٹی آف لیبر ول بی مور دین لینڈ, کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن. اب یہ کون سے ملکوں میں طریقہ اختیار کیا جائے گا, ویئر دا سپلائی آف لیبر از مور, جہاں پہ مزدوروں کی رسد, مزدوروں کی تعداد زیادہ ہے. دے آر ایزیلی اویلیبل ایٹ لو ویج ریٹ, اور وہ کم اجرتوں پہ آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہم جو ہے یہ لیبر انٹینسو ٹیکنیک جو ہے وہ استعمال کریں گے. پھر ہمارے پاس آتی ہے لینڈ انٹینسو ٹیکنیک, جاذب زمین کا طریقہ. اس میں ڈیفینیٹلی ویئر دا یوز آف لینڈ از مور دین دا لیبر اینڈ کیپٹل. اب جاذب زمین کا طریقہ کہاں استعمال کریں گے, زیادہ تر ایگریکلچرل کنٹریز میں, ویئر لینڈ از چیپر, اور جہاں پہ زمین سستی ہے اور لینڈ از مور فرٹائل, اور زمین زیادہ زرخیز ہے, وہاں ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے. تیسرا ہے کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک. کیپٹل انٹینسو کا کیا مطلب ہے, جس کو آپ کہتے ہیں جاذب سرمایہ کا طریقہ. اب ڈیفینیٹلی جاذب سرمایہ کا طریقہ کا مطلب کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک کا مطلب ہے کہ ان وچ کیپٹل از مور یوز دین دا ادر فیکٹرز آف پروڈکشن, جہاں پہ سرمایہ جو ہے وہ باقی فیکٹرز آف پروڈکشن کی نسبت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, یعنی کہ کیپٹل کا یوز جہاں پہ زیادہ ہو جاتا ہے. اب کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک جو ہے وہ زیادہ تر کن ملکوں میں اختیار کی جائے گی, ان ملکوں میں اختیار کی جائے گی جہاں پہ لیبر بھی مہنگا ہے اور جہاں پہ لینڈ بھی مہنگی ہے اور نسبتاً جو ہے وہ کیپٹل سستا ہے. تو وہاں یہ جو ہے سرمایہ کی زیادہ اکائیاں استعمال کی جائیں گی, اور جتنی بھی ہیوی انڈسٹریز ہیں, جتنے بھی بڑے میگا پروجیکٹس ہیں, ان میں ہم اس ٹیکنیک کو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سی چیز کی پیداوار کے لیے وچ میتھڈ شوڈ بی یوزڈ, فرم کون سا طریقہ اختیار کرے گی, تو دس ول بی ڈیسائیڈڈ بائی دا پرائس میکانزم. یہ کون سا فیصلہ کون کرے گا, ہم پڑھے پرائس میکانزم رہے ہیں کہ پرائس کیسے کیسے فیصلے کرتی ہے, تو پرائسز یہ ڈیسائیڈ کریں گی, بیکاز دا میتھڈ وچ ول بی چیپر اینڈ ایٹ وچ دا کاسٹ آف پروڈکشن ول بی منیمم, دیٹ ٹیکنیک ول بی یوزڈ. کہ وہ طریقہ جو کہ سستا ہوگا اور جس پہ کاسٹ آف پروڈکشن کم سے کم آئے گی, وہی طریقہ پیدائش اختیار کیا جائے گا. مثلاً جیسے ایگریکلچرل ملک ہے, ایگریکلچرل کنٹری ہے, ویئر دیر از اوور پاپولیشن, آبادی بہت زیادہ ہے, ویجز کم ہے, تو وہاں ہم کیا کریں گے, وہاں ہم لیبر انٹینسو ٹیکنیک یوز کریں گے. ایک ملک ہے جہاں پہ ٹیکنالوجی سستی ہے, لیبر مہنگا ہے, وہاں ہم ٹیکنالوجی والا کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک یوز کریں گے. ایک ملک ہے غریب ملک ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ مشینری بھی مہنگی ہے اور لیبر بھی نسبتاً مہنگا ہے اور زمین بہت زیادہ ہے اور وسیع مقدار میں ہے, تو وہاں ہم لینڈ انٹینسو ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کریں گے. سو آپ کہہ سکتی ہیں کہ پرائس میکانزم آلسو پرووائڈ دا گائیڈ لائن اباؤٹ دا انویسٹر ٹو چوز دا ٹیکنیکس آف پروڈکشن, کہ ہم طریقہ پیدائش کے انتخاب میں بھی قیمتوں کے نظام سے ہی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. پھر بیٹا آ جاتے ہیں کنزمپشن پیٹرنس, انداز ہائے صرف. اب کنزمپشن کیا ہوتا ہے, کنزمپشن کا مطلب ہوتا ہے ایکسپینڈیچر which is carried out for those goods from which direct satisfaction is derived. ٹھیک ہے نا, کہ ایسے اخراجات, ایکسپینڈیچر ایسے اخراجات which is carried out for those goods, جو ہم ایسی چیزوں پہ کرتے ہیں from which direct satisfaction is derived, جن سے ہم براہ راست تسکین حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلاً فوڈ, شیلٹر, جو بھی ہم چیزیں اپنے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ہمارا خرچہ یا کنزمپشن کہلاتی ہے. اب کنزیومر کا کام کیا ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی کنزیومر کی ڈیزائربلٹی بہت ہوتی ہے کہ انہوں نے مختلف چیزیں جو ہے وہ خریدنی ہوتی ہیں. وین ایور وی گو ٹو دا مارکیٹ, ہم کیا دیکھتے ہیں جب مارکیٹ میں چیز خریدنے جاتے ہیں, کہ ایٹ ون سائڈ وی سی دا پرائس آف دیٹ گڈ اینڈ آن دا ادر ہینڈ وی ول سی دا یوٹیلیٹی فرام دیٹ گڈ.
کہ ہم دیکھیں گے ایک طرف کہ اس چیز کی قیمت کتنی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ اس چیز سے حاصل ہونے والا ہمیں افادہ کتنا حاصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم کون سی چیز خریدیں گے؟ ہم اس وقت تک چیز خریدیں گے جب تک کہ اس چیز کی قیمت جو ہے اس کے افادے سے کم ہو یا ایٹ لیسٹ اس کے برابر ہو. اگر ہمیں لگتا ہے کہ یوٹیلیٹی از لیس دین پرائس زیادہ آپ پے کر رہے ہیں اور اس سے جو یوٹیلیٹی آپ کو اچیو ہو رہی ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو یو ول ناٹ پرچیز دیٹ گڈ اینڈ یو ول پرچیز دا ادر پروڈکٹ، ٹھیک ہے نا. یعنی ہم ہمیشہ کنزیومر کی کوشش کیا ہے کہ کنزیومر وانٹس ٹو میکسیمائز ہز یوٹیلیٹی لیول ود ان ہز انکم. کہ کنزیومر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی محدود آمدنی میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ حاصل کر سکے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کہہ دیں گے کہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ایک فارمولے کی شکل میں بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے، وچ از لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی، قانون مساوی افاد مختم. ایک ایکویشن آپ سب کی بکس میں دی ہوگی جس میں لکھا ہوا ہوگا کہ قانون مساوی افاد مختم کی شکل میں ہم اس کو کیسے ظاہر کر سکتے ہیں. کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو لکھا ہوگا کنزیومر ایکولیبریم از ایکول ٹو، اس طرح سے لکھا ہوگا MUA divided by PA is equal to MUB divided by PB and so on. آگے اسی طرح سے ڈیش ڈال کے so on لکھا ہوگا، اور لاسٹ ٹرم جو ہے وہ MUN والی ہوگی. یعنی اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ MU مارجنل یوٹیلیٹی اور P کا مطلب پرائس، اردو میں MU کا مطلب مختدم افادہ، P کا مطلب قیمت، ABC جو ہے ABC یہاں کیا ہے؟ دیز آر دا ڈفرینٹ گڈس. الف بے جیم جو اردو میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس میں کنزیومر کا ایکولیبریم کب حاصل ہوتا ہے؟ جب وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے. یہ ہم انشاءاللہ آگے تھرڈ چیپٹر میں ان ڈیٹیل بھی پڑھیں گے کہ یہ لا کیا شو کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے اس میں لا آف ڈیمانڈ کو بھی تھوڑا سا انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ لا آف ڈیمانڈ میں ہمیں کیا کہتا ہے کہ وین ایور دا پرائز ڈیکریزز کوانٹٹی ڈیمانڈ انکریزز اینڈ وین ایور دا پرائز انکریزز کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیکریزز. سو کنزیومرز جو ہیں وہ پرائز کے دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ واٹ گڈ شوڈ بی پرچیزڈ، کیونکہ جو وہ پرائز دینا چاہتے ہیں وہ جو فرم ہے اس کو قابل قبول نہیں ہوتی. بیکاز فرم کی کوشش کیا ہے؟ بینگ انٹرپرینور بن کے سوچیں وی وانٹ ٹو سیل گڈز ایٹ اے ہائی ریٹ، ٹھیک ہے نا. ہماری کوشش ہے ہم مہنگی چیزیں بیچیں، اور بینگ کنزیومر بن کے سوچیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم سستی چیزیں خریدیں. تو صارفین کن چیزوں کو اختیار کریں گے کہ ان وچ ہی کین گیٹ دا میکسیمم یوٹیلیٹی، جس میں وہ زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کر سکتے ہیں. پھر بچوں ہمارے پاس آ جاتا ہے نیکسٹ ون جو ہے ہمارے پاس، وہ کیا آ جائے گا؟ وہ ہمارے پاس آ جائے گا جس کو آپ کہتے ہیں فورن ٹریڈ. کہ فورن ٹریڈ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس فورن ٹریڈ آ جائے گی جس کو ہم جو ہے وہ تجارت خارجہ بھی کہہ سکتے ہیں. اب تجارت خارجہ یا فورن ٹریڈ کو اگر ہم دیکھیں تو آج کل کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے وچ از سیلف سفیشینٹ ان اٹس نیڈ، جو کہ اپنی ضروریات زندگی میں خود کفیل ہو، ٹھیک ہے نا. ایوری کنٹری ہیز ٹو ڈپینڈ اپون دا ادر کنٹریز گڈس. ہر ملک کو دوسرے ملک کی چیزوں پہ انحصار کرنا پڑتا ہے. سم ٹائمز ہم کوئی چیزیں باہر سے ایکسپورٹ کرتے ہیں، یعنی ہم بھیجتے ہیں باہر، کچھ چیزیں ہمیں وی ہیو ٹو امپورٹ فرام ادر کنٹریز، ہمیں باہر سے چیزیں منگوانی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹریڈ کہلاتی ہے. اب یہ فیصلہ کرنا کہ واٹ شوڈ بی دا امپورٹڈ آئٹمز اینڈ واٹ شوڈ بی دا ایکسپورٹڈ آئٹمز، اس سلسلے میں بھی پرائس میکانزم پلیز این امپورٹنٹ رول. اب پرائس کیسے فیصلہ کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی پرائسز ایسے فیصلہ کرتی ہیں کہ کون سی چیزوں کو ہم نے وی ہیو ٹو امپورٹ فرام ادر کنٹریز، ہم نے باہر سے منگوانا ہے، اور کون سی چیزوں کو وی ہیو ٹو ایکسپورٹ ٹو ادر کنٹریز، ہم نے دوسرے ملکوں کو برآمد کرنا ہے. اب دا گڈس وچ آر انویلیبل ان ڈومیسٹک لیول، وہ چیزیں جو ہمارے اپنے ملک میں موجود نہیں ہیں، یا دیر کاسٹ آف پروڈکشن از ویری مچ ہائی، یا اگر موجود بھی ہیں تو ان کو بنانے کا خرچہ بہت زیادہ ہے. اینڈ دے آر اویلیبل ایٹ لو ریٹ آن دا ادر کنٹریز، اور ان دا ادر کنٹریز، اور وہ دوسرے ملکوں میں ہمیں سستی نسبتاً مل رہی ہیں. دیکھیں نا، ایک چیز ہے اپنے ملک میں یا تو بنا ہی نہیں سکتے، اور اگر بناتے ہیں تو بہت مہنگی ملتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر ہم دوسرے ملکوں سے منگاتے ہیں تو وہ سستی پڑتی ہے. تو پھر بیٹر کیا ہے؟ بیٹر یہ ہے کہ وی ول امپورٹ دا گڈ، ہم اس چیز کو درآمد کر لیں گے اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیں گے. اسی طرح سے وہ چیزیں وچ کین بی پروڈیوسڈ ود ان دا کنٹری، جن کو ہم ملک کے اندر بنا سکتے ہیں، وچ آر چیپر ایٹ کاسٹ، جو ملک کے اندر سستی بنتی ہیں، اینڈ دیئر ڈیمانڈ از ہائی ایٹ فارن لیول، اور باہر کی منڈیوں میں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. تو ہم ان کو کیا کریں گے؟ وی ول میک دیم ان اے لارج کوانٹٹی، ہم انہیں زیادہ مقدار میں بنائیں گے، اینڈ وی ول ایکسپورٹ دیم اینڈ ارن فارن ایکسچینج.
اور ہم انہیں ایکسپورٹ کر دیں گے اور زر مبادلہ کہلائیں گے. تو اس طرح سے ٹریڈ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو پھر ٹریڈ میں بھی کیا ہوا کہ ٹریڈ کے والیوم کو ڈیسائیڈ کرنے میں بھی پرائسز پلے این امپورٹنٹ رول. قیمتیں ہی فیصلہ کرتی ہیں کہ کس طرح سے ٹریڈ کو کیا جائے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے نیشنل انکم ڈسٹریبیوشن، قومی آمدنی کی تقسیم. سب سے پہلے تو پتہ ہونا چاہیے واٹ از مینٹ بائی نیشنل انکم. قومی آمدنی سے کیا مراد ہے؟ نیشنل انکم کیا ہوتی ہے؟ نیشنل انکم مینز دا ایگریگیٹ آف گڈز اینڈ سروسز produced in a country in a year. کہ کسی بھی ملک میں اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو ایک سال کے عرصے میں پیدا کی گئی ہو. And this goods and services are produced with the combined efforts of 4 factors of production: land, labor, capital and organization. ہم سب کو پتہ ہے اکنامکس میں کوئی بھی چیز اشیاء و خدمات پیدا کرنے کے لیے we need these 4 factors of production: land, labor, capital and organization. اور انہی میں ہی جو ہے یہ چاروں میں جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے انہی میں ہی ہماری خدمات جو ہیں وہ تقسیم بھی ہو جاتی ہیں. اب یہ دیکھنا کہ ان میں کس طرح سے جو ہے وہ پرائس میکانزم جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتی ہے. اب جو ہم فیکٹر آف پروڈکشن کو ان کے معاوضے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی ایک رول ہوتا ہے، اس کا بھی ایک تھیوری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مارجنل پروڈکٹیوٹی تھیوری، نظریہ مختدم پیداواری. یعنی اکارڈنگ ٹو دس تھیوری ایوری factor of production will get its price according to its marginal productivity. یعنی ہر عاملے پیدائش کو اس کا معاوضہ کس کے برابر ملتا ہے؟ اٹس مارجنل پروڈکٹ، اس کی مختتم پیداوار کے برابر ملتا ہے. اب مارجنل پروڈکٹ یا مختتم پیداوار کیا ہوتی ہے؟ مارجنل آپ سب کو پتہ ہے ریٹ آف چینج کو شو کرتا ہے. مارجنل پروڈکٹ کا مطلب کیا ہوگا کہ ایکسٹرا پروڈکشن بائی انڈکٹنگ این ایڈیشنل یونٹ آف فیکٹرز ٹو اے بزنس. کہ جب ہم کاروبار میں کسی اضافی عامل کی اکائیاں لگائیں گے تو اس سے جو کل میں تبدیلی آئے گی وہ مارجنل پروڈکٹ ہے. مثلا دیکھو ایک مزدور کام کر رہا تھا تو ٹوٹل پروڈکٹ تھی 20 کلو، ٹھیک ہے، ٹوٹل پروڈکٹ کل پیداوار تھی 20 کلو. اب 2 مزدوروں نے کام کیا تو ٹوٹل پروڈکٹ ہو گئی 35 کلو. اب ایک مزدور کے کام کرنے سے ٹوٹل پروڈکٹ کل پیداوار 20 کلو تھی، 2 مزدوروں کے یعنی اضافی مزدور میں نے لگایا تو اس کے کام کرنے سے ٹوٹل پروڈکٹ بن گئی 35 کلو. تو کتنا فرق آیا؟ 35 میں سے 20 نکالو، 15 کا اضافہ ہوا نا، کہ دوسرے مزدور کے آنے سے 15 کلو زیادہ کام ہوا. تو وہ 15 کیا ہے؟ دیٹ از یور مارجنل پروڈکٹ. ٹھیک ہے نا، کہ بائی یوٹیلائزنگ بائی انڈکٹنگ دا نیو فیکٹر آف پروڈکشن، کسی بھی نئے عامل کو کاروبار میں لگانے سے واٹ ول بی دا چینج ان ٹوٹل پروڈکٹ، کل پیداوار میں جو تبدیلی آتی ہے دیٹ از نون ایز مارجنل پروڈکٹ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مارجنل پروڈکٹ قانون کے تحت جو ہے وہ کوشش کیا کی جاتی ہے کہ ہر عامل کو، ہر فیکٹر آف پروڈکشن کو اس کا ریوارڈ جو ہے اس کی مارجنل پروڈکٹ کے برابر ملے. اب ڈیفینیٹلی اس سلسلے میں جو فیکٹر آف پروڈکشن کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اٹ پلیز این امپورٹنٹ رول. دا فیکٹر ہوز سپلائی از مور، وہ عامل پیدائش جس کی رسد مقدار زیادہ ہے، دیر ویجز ول بی لیس، کیونکہ اس کی مقدار زیادہ ہے نا. اگر ایک بندہ کہتا ہے میری ویج بڑھاؤ، ہمیں پتہ ہے اور 1000 مزدور پڑا ہوا ہے، ہم اس کو نکال کے کسی اور کو رکھ لیں گے. تو ہمیشہ جس فیکٹر کی سپلائی زیادہ ہوگی اس کا ریوارڈ یا معاوضہ کم ہوگا، اور وہ فیکٹر جس کی سپلائی کم ہوگی یعنی وہ تھوڑا ہوگا، ڈیفینیٹلی اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اور اس کی پرائسز بھی نسبتاً زیادہ ہوں گی. تو جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی عام لیبر ہے اس کی نسبتاً ویجز کم ہوتی ہیں، اور جتنے بھی ٹیکنیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کی جو سپلائی ہے وہ کم ہوتی ہے، تو ان کی جو ریوارڈز ہیں وہ نسبتاً زیادہ رکھے جاتے ہیں. سو پرائس میکانزم میں جو ہے وہ قیمتوں کی میکانیت ہی، پرائس میکانزم ہی جو ہے اٹ پلیز این امپورٹنٹ رول ان دا ڈسٹریبیوشن آف نیشنل انکم. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا قیمتوں کی میکانیت قومی آمدنی کی منصفانہ تقسیم میں ناکام رہتی ہے؟ کہ جو پرائس میکانزم فیصلہ کرتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈسٹریبیوٹ دا انکم امنگ ڈفرینٹ فیکٹرز آف پروڈکشن، کیا یہ فیئر ہے یا یہ فیئر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، یعنی ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. اب اگر ہم غور کریں تو دیکھیں لیبر جو ہے، محنت جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی سپلائی نسبتاً تمام فیکٹر سے زیادہ ہے. ہر ملک میں ہی تقریباً مزدور کی تعداد جو ہے وہ لینڈ اور کیپٹل اور آرگنائزیشن کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، دا پرچیزنگ پاور آف لیبر از آلسو ویری ویک. جو مزدوروں کی سودا بازی کی قوت ہے، بارگیننگ کی قوت ہے کہ بھی اپنی ڈیمانڈس کے لیے لڑ سکیں، وہ ویک ہوتی ہے. سو دیر از ایکسپلوٹیشن آف لیبر. اس لیے کیا ہوتا ہے؟ مزدوروں کا استحصال ہوتا ہے، یعنی انہیں نسبتاً کم ویجز پہ کام کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. جبکہ ایز کمپیئر ٹو دا لیبر جو انٹرپرنور ہے، جس کو انویسٹر کہتے ہو، سرمایہ دار کہتے ہو، وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں.
لیکن طاقت میں مزدور کے مقابلے میں، حیثیت میں مزدور کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، وہ سستے مزدور رکھتے ہیں اور خود اپنی تجوریاں بھرتے چلے جاتے ہیں. سو دیر ول بی دا وائڈر گیپ بٹوین رچ اینڈ پور پیپل. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انکم ڈسٹریبیوشن ہے کیا وہ فیئر ہے؟ نہیں، کہ امیر جو ہے رچ بیکم رچر اینڈ پور بیکم پورر. امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے. تو سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ڈیوائڈنگ دا ان ڈسٹریبیوشن آف نیشنل انکم یو کین ناٹ اونلی ڈپینڈ اپان دا پرائسز. آپ صرف قیمتوں پہ انحصار نہیں کر سکتے، بلکہ دیر شوڈ بی دا پالیسیز آف دا گورنمنٹ. اٹ از دا ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ. یہ حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ اپنی انکم ایکسپینڈیچر کی پالیسیز میں ایسی چینجز لائے کہ دیر شوڈ بی دا ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، دیر شوڈ بی دا جسٹ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، کہ دولت کی تقسیم جو ہے وہ منصفانہ ہو سکے. اب حکومت کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، آجر جب اپنی تجوریاں بھرتے جائیں گے تو حکومت کا کام ہے کہ دے شوڈ امپوز دا ٹیکسز، ٹھیک ہے نا، پروگریسو ٹیکسز آن انویسٹرس، کہ انہیں انویسٹرس پہ مستزائد شرح سے ٹیکس لگانے چاہیے. مستزائد یا پروگریسو کا مطلب ہے کہ جس کا جتنا پیسہ ہے، جتنا سرمایہ ہے، ٹیکس کی شرح اسی حساب سے بڑھتی جائے. اینڈ خالی ٹیکس لگا کے انکم نہ لے گورنمنٹ، دوسرا کام کیا کرے؟ اٹ شوڈ بی اسپینڈ آن دا ویلفیئر آف دا لیبر. اس کو مزدوروں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرے، مزدوروں کو میڈیکل فیسلٹیز دیں فری میں، ریزیڈینشیل فیسلٹیز دیں، ریکریشنل فیسلٹیز دیں، ان کی بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا. پھر فرم کے پروفٹ میں بھی دیر شوڈ بی اے اسپیشل پرسنٹیج آف پروفٹ فار دا لیبر. مزدوروں کا حصہ ہونا چاہیے. اگر ان کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، یعنی انہیں بہت کم ویجز دے کے بہت زیادہ کام کرایا جا رہا ہے، تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ دیر شوڈ بی اے منیمم ویج لیول. کوئی ایسا ویج ڈیسائیڈ کر دے کہ بھئی قانون بنا دے کہ اس ریٹ سے کم جو ہے کوئی بھی مزدور سے کام نہیں کروائے گا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم ایکول ڈسٹریبیوشن کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم پرائس میکانزم کو دیکھیں تو ڈیفینیٹلی پرائس میکانزم جو ہے وہ فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نہیں کرتی، بلکہ اٹ فیلز ان جسٹ ڈسٹریبیوشن آف نیشنل انکم. تو اب اس سارے کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو کیا فیصلہ نکلتا ہے کہ ان مارکیٹ اکانومی prices play an important role and they are helpful to solve the economic problems of economic system, whether the problem is related to the resource allocation, investment direction, consumer demand, or techniques of production, or foreign trade. Every day or in every place we have to get گائیڈ لائنس فرام دا پرائسز، ٹھیک ہے نا، کہ پرائسز سے ہی رہنمائی کے ذریعے ہم اپنے تمام معاشی مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں. پرائسز ہی فیصلہ کرتی ہیں واٹ ٹو پروڈیوس، ہاؤ ٹو پروڈیوس، ہوم ٹو پروڈیوس اینڈ ہاؤ مچ ٹو پروڈیوس. یعنی کس بندے نے کتنا کام کیا ہے، کتنی چیزیں بنانی ہیں اور اس کو کتنا ریوارڈ ملے گا. پرائسز اس سلسلے میں ہمیں کافی گائیڈ لائن فراہم کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اب یہاں پرائس میکانزم کا ٹاپک ختم ہوا. اب انشاءاللہ آگے ہے کہ اسی پرائس میکانزم کی ڈفرینٹ اکنامک سسٹمز میں کیا اہمیت ہے. یہ ہمارا اس کا لاسٹ ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اپنا منڈے کو کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.